میرے عزیزو، نماز سب سے بڑی کامیابی اور سعادت کا ذریعہ ہے۔ نماز نہ پڑھنا اپنی بدبختی اور معرومی کو دعوت دینا ہے۔ نماز نہ پڑھنا اپنی ناکامی کو دعوت دینا ہے۔ کامیابی کے لیے سب سے پہلی بنیادی شرط نماز ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، بے نمازی آدمی کامیاب بھی ہوتا ہے تو اللہ اس کو ذلت کی زندگی آخر میں عطا فرماتے ہیں، ذلت کی موت مرتا ہے، آخری زندگی اس کی پریشان کن زندگی ہوتی ہے، اور نمازی آدمی عزت و سکون کے ساتھ شہادت کی موت مرتا ہے۔ نمازی آدمی بری موت سے محفوظ رہتا ہے۔ اور شہادتیں ایسی بھی ہیں، نمازی کو بھی شہادت مل سکتی ہے تو اس کو تکلیف کوئی نہیں ہوگی موت کی، اور بے نمازی کی جو موت کا جھٹکا ہے ساری دنیا کی تکلیفوں سے زیادہ بھاری ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ محنت کریں کہ ہمارے گھروں میں، ہماری فیملیوں میں، ہمارے خاندانوں میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، یا موسیٰ مجھ سے گناہ ہوا، زنا ہو گیا، پھر حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، پھر میں نے اس کو قتل کر دیا شرمندگی سے۔ اب یہ دو جرم ہیں، قتل بھی ہے بندے کا اور زنا بھی ہے، تو کیا میرے لیے معافی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے لیے پتہ نہیں اللہ کیا فیصلہ کرتے، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، چلی جاؤ۔ چلی گئی روتی روتی۔ میرا عزیزو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کی رحمت جوش گئی، جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ اور موسیٰ کو بتا دو کہ آپ نے اس بڑی عورت کو جو بڑھاپے میں آ کر توبہ کرنا چاہتی تھی، مجھ سے رجوع کرنی چاہتی تھی، معافی مانگنا چاہتی تھی، آپ نے اس کو مایوس کر دیا، واپس لوٹا دیا، رلا دیا، جاؤ بلاؤ اس کو اور بتا دو اے جبرائیل حضرت موسیٰ کو کہ یہ زانیہ اور قاتل عورت اتنا بڑی مجرم نہیں ہے جتنا اس سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جو مسلمان ہو اور جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دے، اس زانی اور قاتل عورت سے بڑا مجرم ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے دوستوں میں، ہماری محفلوں میں بے نمازی ہوتے ہیں تو ان کی نحوست کیوں نہیں پڑے گی؟ گھروں میں، خاندانوں میں بے نمازی موجود ہوتے ہیں، کیوں نہیں نحوست پڑے گی؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی سستی نہیں ہے، مہنگی ہے، مہنگی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، تباہی آتی ہے، ویرانی آتی ہے بے نمازی سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے ایک جگہ سے، دیکھا سرسبز و شاداب علاقہ، ہریالی بھریالی، باغات، خوبصورت خوشبو پھولوں کی۔ کچھ عرصہ بعد وہیں سے گزرے، دیکھا تو ویران ہے، وہی کھڑے ہو گئے، اللہ ماجرا کیا ہے؟ یہ آباد علاقہ تھا، ویران ہو گیا، سرسبز تھا، تباہ ہو گیا، خوشحال تھا، برباد ہو گیا، اللہ خوبصورت تھا، بدصورت بن گیا، ماجرا کیا ہوا؟ وہی آئی، اے عیسیٰ اسی علاقے کی جیسے آپ کیفیت بیان کر رہے ہیں ایسے ہی تھا، ایسے ہی خوبصورت تھا، آباد تھا، شاداب تھا، سرسبز تھا، لیکن یہاں سے ایک بے نمازی گزرا، اس بے نمازی کی نحوست نے اس سرسبز و شاداب علاقے کو تباہ و برباد کر دیا۔ میرے عزیزو، جس علاقے سے بے نمازی گزرے اس علاقے کو برباد کر دے، اور جس گھر میں، جس فیملی میں، جس خاندان میں خود بے نمازی موجود ہوں، اس میں برکت کیسے آئے گی؟ کیسے نحوست نہیں پڑے گی؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی سستی ہے، اتنا سستی ہے کہ نافرمان بھی ہو اور برکتیں بھی حاصل ہوں، سعادتیں بھی حاصل ہوں، کامیابی بھی ملے، خوشحالی بھی ملے، خوشیاں بھی ملے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ عبرت ناک سزا دیتا ہے، کتے کی موت مارتا ہے اور ذلت رسوائی مقدر کر دیتا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں پر کیوں ذلت رسوائی؟ کہ مسلمانوں کا ٹوٹل طبقہ بہت زیادہ کھینچ تان کر مسلمانوں کی آبادی کو، نمازی کو گنا جائے تو 10% بنتا ہے۔ 10% آبادی فرما برداروں کی کھینچ تان کے، اور 90% نافرمان ہوں، 90% بے نمازی ہوں۔ شیطان نے کیا کیا تھا میرے عزیزو؟ اتنا بڑا عابد، پرہیزگار، فرشتوں کا سردار، وہ کیا تھا؟ ایک سجدے کا انکار کر دیا، ایک سجدے کا انکار نے زندگی بھر کی عبادت کو محروم کر کے لعین شیطان ابلیس بنا دیا۔ اور ہم ساری زندگی کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ رحمت آئے گی اللہ کی، کرم ہوگا اللہ کا، خوشیاں ملے گی، کامیابی ملے گی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، طے کر لیں، آئیے ہم معاشرے کی تربیت کریں، اپنے دوستوں میں بات چلائیں۔ میرے عزیزو، اپنے دوستوں کی فکر کریں، خاندان کی فکر کریں، فیملی کی فکر کریں۔ دیکھو چونٹی نے فکر کی اپنے خاندان کی، اللہ نے اس کو سورۃ النمل قرآن کا حصہ بنا دیا، قیامت تک کے لیے چونٹی کا ذکر کر دیا۔ تو ہم اپنے خاندان، اپنے دوستوں کی فکر کریں گے، بے نمازیوں کی، اللہ ذکر زندہ نہیں کر دیں گے؟ اللہ ہمیں بھی زندہ کر دیں گے، ان کو بھی ذکر زندہ کر دیں گے، ذکر کو بھی زندہ کر دیں گے۔ نیکی کبھی نہیں مرتی، یاد رکھیے گا۔ اللہ اچھائی کو کبھی نہیں بھولتے، اللہ نہیں بھولتے۔ ما کان ربک نسیہ،
نہیں بولتا تیرا رب آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا. سب سے بڑا احسان نافرمانوں کو فرمانبردار بنا دینا ہے، ناکام لوگوں کو کامیاب کر دینا ہے، دور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لا دینا ہے. آئیے ہم طے کر لیں، آئیے سعادت میں حصہ بن جائے، آئیے ہم کردار ادا کریں کہ ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی اور ہماری گیدرنگ کمپنی کے لوگ اٹھنے بیٹھنے والے ساتھ فیملی کے بے نمازی بن جائیں. اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بھی خوش ہوں گے. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ آئیے اس میں کردار ادا کریں، طے کر لیں، کم از کم ہفتے میں ایک نمازی بنائیں. اکرام کتنے خرچے کرتے ہیں، اس نیت سے اکرام کریں بے نمازیوں کا کہ وہ نمازی بن جائیں. اللہ یہ اکرام بھی قبول فرمائے. اللہ دونوں جہانوں کی خوشیاں سعادتیں ہم سب کو عطا فرمائے.